والدین بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ساتھ ہی یہ ایک بہت ہی خوبصورت موقع بھی ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں محبت، صبر اور حکمت کے ساتھ ایک ننھے سے دل میں اللہ کی محبت کا بیج بویا جاتا ہے۔ تو پھر وہ بنیادی سوال کیا ہے جس کا سامنا اکثر مسلمان والدین کو ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ بچوں کے دلوں میں ایمان کو کیسے پروان چڑھایا جائے۔ چلیں آج اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس سفر کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بات ہوگی توحید کی مضبوط بنیاد کی، پھر نماز کے اہم ستون کی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کیسے کی جائے، نرمی اور سختی کے 2 مختلف راستوں پر بھی غور کریں گے، اور آخر میں یہ جانیں گے کہ ایمان کو صرف رسومات سے بڑھ کر زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے اہم چیز سے۔ اسلامی تعلیم کا آغاز اصولوں سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی شروعات ہوتی ہے بنیادی عقیدے سے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور یہ بنیاد ہے توحید۔ توحید کا مطلب بہت سادہ ہے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، یعنی یہ ماننا کہ وہ ایک ہے، وہی کائنات کا خالق ہے اور عبادت کے لائق صرف اور صرف وہی ہے۔ یہ اسلامی عقیدے کا بالکل مرکز ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اصول سامنے آتا ہے، وہ ہے عقیدے کو عمل پر فوقیت دینا۔ جیسا کہ اس اقتباس میں بھی واضح ہے، سمجھ پہلے آتی ہے۔ جب ایک بچہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ عبادت آخر کر کیوں رہا ہے، تو اس کا عمل خود بخود بہت معنی خیز ہو جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس بڑے تصور کو بچوں کے لیے آسان کیسے بنایا جائے؟ بہت آسان ہے۔ انہیں بتایا جا سکتا ہے کہ اللہ الخالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا۔ اسی نے سورج بنایا جو ہمیں روشنی دیتا ہے، وہی چاند جو رات کو چمکتا ہے، اور یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سب کچھ اسی نے بنایا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں بچے کو اس کے آس پاس کی دنیا میں اللہ کی قدرت کو دیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو جب بنیاد رکھ دی گئی تو آئیے اب اس پر تعمیر شروع کرتے ہیں، یعنی عقیدے یا کیوں سے اب ہم عمل یعنی کیا کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس کا سب سے مرکزی ستون ہے نماز۔ نماز اللہ سے براہ راست تعلق کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور بہت سے والدین اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بچوں میں اس کی عادت ڈالنا ایک مشکل مرحلہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک عام جد و جہد ہے۔ تو اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تجویز یہ ہے کہ ایک مرحلہ وار طریقہ اپنایا جائے۔ پہلا قدم، صرف ایک نماز سے شروع کریں، جیسے فجر۔ جب بچہ صبح اٹھے تو اس کا پہلا کام نماز ہو۔ کچھ مہینوں کے بعد دوسرا قدم، مغرب کی نماز کو شامل کر لیں، پھر آہستہ آہستہ باقی نمازوں کی عادت ڈالیں، اور شروع میں صرف فرض رکعتوں پر زور دیں۔ جب یہ عادت پکی ہو جائے تب سنتوں کی ترغیب دیں۔ یہ ایک بہت نرم اور زبردستی سے پاک طریقہ ہے۔ چلیں اب ہم کیسے پر آتے ہیں۔ بچوں کی تربیت میں طریقہ کار بہت اہمیت رکھتا ہے، تو آئیے پہلے مثبت اور حوصلہ افزا تکنیکوں پر بات کرتے ہیں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت سے طریقے ہیں، جیسے محبت سے گلے لگانا، خاندان کے سامنے ان کی تعریف کرنا، ہر نماز کے بعد ایک چھوٹی سی ٹافی دے دینا، یا صرف یہ کہنا کہ ماشاء اللہ، اللہ تمہیں برکت دے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کرنے میں واقعی حیرت انگیز کام کر سکتی ہیں۔ اب ہم اس گفتگو کے ایک نازک حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تربیت کے حوالے سے ہمیں 2 مختلف فلسفے ملتے ہیں، ایک جو نرمی پر زور دیتا ہے اور دوسرا جو مضبوطی پر۔ یہ نمبر 92 کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ دراصل ان مؤثر طریقوں کی تعداد ہے جو ایک مضمون میں بچوں کو نمازی بنانے کے لیے بتائے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر کتنی گہرائی سے غور کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی منظم نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ اچھا، تو اس مضبوط نقطہ نظر میں والدین کی ذمہ داری پر زور دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کا حکم سنجیدگی سے دینا، مسجد میں حاضری کے لیے مقابلے کروانا، اور یہاں تک کہ 10 سال کی عمر کے بعد تادیبی کارروائی کرنا۔ اس سوچ کے مطابق اسے سزا نہیں بلکہ ایک رحمت کا عمل سمجھا جاتا ہے، جس کا مقصد بچے کو آخرت کے بڑے عذاب سے بچانا ہے۔ تو اب ہمارے سامنے 2 بالکل مختلف فلسفے ہیں۔ ایک طرف نرم راستہ ہے جو کہتا ہے کہ آہستہ آہستہ عادت بنائیں، آسان چیزوں سے شروع کریں اور زبردستی سے بچیں۔ دوسری طرف مضبوط راستہ ہے جو والدین کی سنجیدگی، نماز کو ہر چیز پر ترجیح دینے اور نظم و ضبط کو آخرت میں بچانے کا ایک ذریعہ سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ دونوں کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن طریقہ کار وہ بالکل مختلف ہے۔ اچھا، تو اب ان طریقوں سے ہٹ کر آئیے اس بات پر نظر ڈالتے ہیں کہ اسلامی پرورش کا حتمی مقصد آخر ہے کیا؟ اصل کامیابی یہ نہیں کہ بچہ صرف کچھ رسومات ادا کرنے لگے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ان اعمال کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھیں اور اس کا اپنے رب سے ایک ذاتی، ایک اندرونی تعلق قائم ہو۔ مقصد ایک زندہ ایمان پیدا کرنا ہے۔
اور یہ نقطہ شاید سب سے اہم ہے۔ سب سے مؤثر طریقہ والدین کا خود ایک مثال بننا ہے۔ بچے وہ سیکھتے ہیں جو وہ دیکھتے ہیں، نہ کہ جو وہ سنتے ہیں۔ جب والدین خود نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ الفاظ سے کہیں زیادہ طاقتور پیغام دیتا ہے۔ اور ہاں، یہ ماں اور باپ دونوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ ایک اور بہت طاقتور ذریعہ ہے کہانی سنانا۔ انبیاء اکرام و صحابہ کی زندگیوں کی کہانیاں بچوں کے دلوں میں ان عظیم ہستیوں کے لیے محبت اور احترام پیدا کرتی ہیں۔ یہ انہیں ایسے رول ماڈل فراہم کرتی ہیں جن کی وہ تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ چند اہم نکات۔ سب سے پہلے توحید سے شروع کریں، پھر صبر سے کام لیں، کیونکہ اچھی عادتیں بننے میں وقت لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ والدین کا عمل سب سے بڑی مثال ہے۔ بچوں کے لیے دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں، اور انہیں ایک ایسا ماحول دیں جہاں اچھے دوست اور مسجد کا ساتھ ان کے ایمان کو اور مضبوط کرے۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ان تمام طریقوں کو دیکھتے ہوئے نرمی اور مضبوطی کا وہ کون سا بہترین امتزاج ہے جو کسی بھی بچے کی منفرد شخصیت کے لیے سب سے مناسب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہر بچہ مختلف ہے اور بہترین راستہ وہی ہے جو محبت اور حکمت کے ساتھ چنا جائے۔